خدا اور انسان۔ اگرچہ یسوع خدا کے الہی بیٹے کے طور پر زمین پر آیا، ہمیں اس حقیقت سے تسلی حاصل کرنی ہے کہ اپنی انسانی فطرت کی وجہ سے وہ ہماری تمام کمزوریوں کو پہچان سکتا ہے۔ یہ اصول واقعی ایک الہی بھید کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ الہی بھید ہے جن میں چند سوالات بھی شامل ہیں۔ پہلا، یسوع ایک ہی وقت میں کامل خدا اور کامل انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک حیرت انگیز بھید ہے، ایک ناقابل یقین بھید، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ دونوں ہی تھا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور سوال آتا ہے جو کہ اس سے بھی اور زیادہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ اپنے بچپن سے جوانی تک ایک کامل انسان تھا اور پھر بھی زندگی کے ہر پہلو میں ترقی کرتے ہوئے کامل خدا تھا۔ اس سوال کے بارے میں سوچیں، یہ ایک الہی بھید کو بیان کرتا ہے۔ یقیناً لوکا رسول مسیح یسوع کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ بیان کرتے ہیں جو وہ صرف 12 برس کے تھے۔ در حقیقت ہم یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے، صرف اتنا ہی جو ہم نے لوکا رسول کی لکھی گئی انجیل اور اس کے علاوہ دوسری اناجیل میں بیان کیے گئے ان کے ابتدائی حالات زندگی۔ لوکا رسول اس کہانی کا آغاز اس وقت سے کرتے ہیں جب یسوع 12 برس کا تھا۔ ہمارے پاس ایسی دوسری دستاویزات بھی ہیں جو یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے دعوے کو مستند کرتی ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جب وہ چھوٹا ہی تھا وہ کیسے معجزات کرنے کے قابل تھا۔ اس نے یہ معجزاتی کام کر کے اپنے ارد گرد کے بچوں کو حیران کر دیا، اور آپ اس کے متعلق وہ دستاویز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیوں وہ باتیں بائبل میں شامل نہیں کی گئی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کہانیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں یہ واضح بتاتے ہیں کہ پہلا معجزہ جو یسوع مسیح نے کیا وہ کانہ گلیل میں تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز بھی کیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا، جبکہ اس کی پیدائش سے لے کر 12 برس کے مختصر عرصہ تک ہم یسوع مسیح کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہاں ہمارے پاس ایک واقعہ ہے جہاں سے لوکا رسول اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب اس کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ یسوع مسیح ہیکل میں گئے۔ وہ یروشلم میں دستور کے موافق عبادت کے لیے گئے، کیونکہ مریم اور یوسف بھی ہر سال جایا کرتے تھے۔ یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ گئے۔ عید منانے کے لیے وہ ہیکل گئے، اور دیکھو انہوں نے پورا ایک دن وہاں گزارا، اور چونکہ وہ عید کا دن تھا تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ وہاں آئے۔ وہ سب لوگ چل پھر رہے تھے، اور وہاں واقعی ایک جشن کا سما تھا، اور ایک پورا دن گزر گیا، اور اب وہ یعنی یوسف، مریم اور یسوع ناصرت کو واپس جانے کو تیار ہیں۔ اور سفر کے دوران مریم اور یوسف کو معلوم ہوا کہ یسوع ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تب یسوع کی عمر صرف 12 برس تھی، اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران اور فکر مند ہو گئے۔ پس وہ واپس مڑے اور انہیں ایک دن کا سفر دوبارہ طے کرنا پڑا۔ جب وہ یروشلم پہنچے تو لکھا ہے کہ اسے ڈھونڈنے میں بہت دن لگ گئے، اور وہ اس کے متعلق بہت زیادہ پریشان تھے، اور آخر کار انہوں نے اسے ڈھونڈ لیا۔ لوکا 2 باب اس کی 49 اور 50 آیت میں مریم واقعی یسوع کے ساتھ براہ راست مخاطب ہو کر کہنے لگی، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ اور یسوع نے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ اب وہ زندگی کے اس مقام پر یعنی 12 برس کی عمر میں وہ بہتر طریقے سے سمجھ پا رہا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس حد تک سمجھ پا رہا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس سے پہلے وہ کس حد تک سمجھ پاتا تھا، لیکن خدا اس الہام کو اس 12 برس کے چھوٹے سے لڑکے کی زندگی میں ایک پراسرار اور معجزانہ طور پر کھول رہا ہے، جو کہ کامل انسان اور کامل خدا دونوں ہیں۔ بہت خوب، یقیناً یہ ایک اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ مزید اس حوالے سے لوکا رسول کی انجیل اس کے 2 باب کی 51 آیت میں یسوع کے رویہ کو دیکھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ دوسرے الفاظ میں اسے احساس ہوا کہ اسے تابع دار ہونے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بلاہٹ بہت خاص ہے۔
اس حوالے سے مزید پڑھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کے 2 باب کی 52 آیت میں، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ لہٰذا اب اس کے متعلق سوچئے، یہ ذہنی ترقی ہے۔ یسوع بطور 12 سال کا بچہ اور حکمت سے معمور تھا، جبکہ خدا حکمت اور علم میں کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ بھی بھید کا حصہ تھا، لیکن ایسا ہوا، وہ قد و قامت میں ترقی کرتا رہا۔ اب اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ زندگی کے تمام حیاتیاتی پہلو جن میں سے ایک نوجوان لڑکا گزرتا ہے، یسوع مسیح بھی ان نوجوان لڑکوں جیسے ہی حیاتیاتی نشو و نما کے مختلف مراحل سے گزرا، ویسے ہی ذہانت بھی بڑھی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں ذہنی ترقی کے تعلق سے بھی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر ذہن اور بچے کی سمجھنے کی صلاحیت کا ترقی کرنا، یہ آگے بڑھنا کہلاتا ہے۔ اور جب دماغ ایک خاص مقام تک آ جاتا ہے تب بچہ حقیقت میں کوئی چیز پکڑنے کے قابل ہوتا ہے، اور بچہ اس وقت تک ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ دماغ ایک خاص مقام تک نشو و نما نہ کر لے جہاں وہ بچہ عام بچوں کی طرح کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ نے ایسے والدین کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے بچوں کو جلدی چلنا سکھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک کہ دماغ ایک خاص مقام تک نشو و نما نہ کر لے اور ذہن کہے کہ اب آپ چل سکتے ہیں۔ یسوع ان سب مراحل سے گزرا، وہ تمام حیاتیاتی مراحل سے گزرا، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں کلام میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ خدا ہی خدا کی مقبولیت میں کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ تثلیث کا معجزہ ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس بطور انسان لڑکپن میں جیسے یسوع مسیح تھے، وہ جوان ہوتا گیا، لیکن وہ خدا کی مقبولیت میں بڑھتا بھی گیا، یعنی اب وہ جان گیا کہ اس کا باپ کون ہے۔ 12 سال کی عمر میں ہیکل میں وہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ خدا باپ کون ہے، جبکہ ہم بالکل نہیں جانتے کہ وہ سب کیا تھا جب اس نے کہا، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ لیکن وہ بڑھ رہا تھا اور خدا کی مقبولیت میں ترقی کر رہا تھا۔ یہ بھید کا حصہ ہے، اور لوگوں کی مقبولیت میں بھی۔ جیسے ہر انسان عام طور پر سماجی ترقی کے مراحل میں سے گزرتا ہے، یعنی لڑکپن اور پھر ایک نوجوان کے طور پر، بالکل اسی طرح یسوع مسیح بھی تمام سماجی پڑاؤ میں سے گزرے۔ ہم سب لڑکپن کی تمام حرکات و سکنات اور تمام تحفظات سے واقف ہیں۔ یسوع مسیح بھی ان سب میں سے گزرے، اور اس کے یہی معنی ہے جب وہ کہتا ہے، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ لیکن ایک چیز جو اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، جو عبرانیوں کے نام خط اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں ہم اس کی ذات کی الہی فطرت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یسوع بھی عام انسان کی طرح آزمایا گیا، اور میں اسے کامل طور پر سمجھ نہیں سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ ہر ایک انسان کی آزمائش سے واقف ہے۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا بھی شروع نہیں کر سکتی، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات اس کی انسانیت اور اس کی الوہیت دونوں عناصر کو بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم عبرانیوں 4 باب اس کی 16ویں آیت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے سردار کاہن بن گیا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یسوع ہماری انسانی فطرت سے بھی واقف ہے۔ وہ ہماری مشکلات، ہمارے مسیحی تعلقات کے ساتھ اور ہمارے تمام رشتوں کے ساتھ ہمارا اچھا سردار کاہن ہے۔ یہاں ہمارے پاس دھیان و گیان کرنے کے لیے ایک سوال بھی سامنے آتا ہے، کیسے یسوع مسیح کی انسانی نشو و نما تمام عمر کے لوگوں یعنی بچوں، جوانوں اور بالغوں پر اثر انداز اور حوصلہ افزا ہو سکتی ہے۔ وہ ناصرت میں پلے بڑھے، اور آپ اس بات کا یقین کریں
کہ ناصرت کو اخلاقیات چھو کر بھی نہیں گزری تھیں۔ یسوع مسیح نے اپنے بچپن اور جوانی تک وہاں کے سب حالات کو دیکھا۔ اور دوسری چیز جو ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ تھوڑے ہی فاصلے پر سفورس نام ایک شہر تھا جس میں 30,000 لوگ رہتے تھے، جو کہ بت پرستوں کا شہر تھا۔ ناصرت سے اس شہر کا سفر ایک دن کا بھی نہیں تھا۔ کیا آپ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ان 30 سالوں میں لوگوں کے سامنے اپنی خدمت شروع کرنے سے پہلے اور زندگی کے ایام میں بڑھتے ہوئے سفورس کی گلیوں میں سے نہ گزرے ہوں؟ بالکل، ان کا گزر ہوا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ سفورس کے شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ ویگس کے شہر میں چل پھر رہے ہوں، لیکن اس سے زیادہ بدتر حالات میں، کیونکہ سفورس بدکاری، بت پرستی اور بد اخلاقی سے بھرا ہوا تھا، اور یسوع نے یہ سب دیکھا۔ وہ شاید وہاں اپنے والد یوسف کے ساتھ کام پر بھی گیا ہو، یقیناً بطور تعمیر نو میں مدد کے لیے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یسوع ان سب تجربات سے گزرا۔ بطور ایک بچہ ہونے کے مجھے یقین ہے کہ آغاز ہی سے اس کی حفاظت کی گئی، لیکن بطور ایک نوجوان شخص، اور پھر جب وہ 20 برس کا اور پھر جب وہ 30 برس کا ہوا، تو یسوع مسیح جانتے تھے کہ گناہ کیا ہے، اور وہ ہر طرح سے آزمائے گئے، جیسا کہ ہم سب آزمائے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی بے عیب رہے، تاکہ وہ ایک بے عیب برہ کی طرح ہمارا نجات دہندہ بن سکے۔ یہ سوال کس عمر کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ ہر ایک عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے ہم سمجھدار ہوتے ہیں، تو ہم زندگی کے ہر مرحلے میں یسوع مسیح سے واقف ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اور ہمیں اس اصول کو کبھی نہیں بھولنا کہ بے شک یسوع مسیح زمین پر ابن خدا کی حیثیت سے آیا۔ ہمیں اس حقیقت سے ہمیشہ تسلی حاصل کرنی چاہیے کہ اپنی انسانی فطرت کی وجہ سے وہ ہماری بھی تمام تر کمزوریوں سے واقف ہے۔